عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، حلقہ یاقوت پورہ کے مجلس سے امیدوار و رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج صاحب، جناب یاسر عرفات صاحب، مجلسی قائدین، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین، آج کا جلسہ انتخابی ہے اور انتخابات میں آپ کے درمیان میں کئی جماعتیں ہیں اور ان کے کئی امیدوار ہیں، اور ان جماعتوں میں وہ امیدواروں میں ایک جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے، اور اس کا امیدوار بھی آپ کے درمیان میں ہے۔ ہر سیاسی جماعت اور ہر امیدوار یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا، میری جماعت اچھی، مجھے آپ ووٹ دیں، مگر میں آج آپ کے درمیان میں ہرگز و قطعی یہ بات کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اچھا ہوں، میری جماعت اچھی ہے، یا میری جماعت کا امیدوار سب سے اچھا ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے، آپ کی اپنی محنتوں، کوششوں و کاوشوں و قربانیوں و دعاؤں سے بنی جماعت ہے۔ اور اللہ کا شکر کہ آج مجلس اتحاد المسلمین اپنی ایک منفرد پہچان بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ایک دور وہ تھا جب لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو پل کی اس پار کی جماعت سے مخاطب کرتے تھے، تو ایک دور اس سے پہلے یہ بھی تھا جب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی جنہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک عوام کے درمیان میں رہتی ہوئی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی رہی، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی رہی، ان کے مصیبت میں ان کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کے مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کی، جتنا ہو سکتا ہے کیا، چاہے وہ فسادات ہو، چاہے وہ طوفان ہو، یا کوئی بھی کرفیو کا وقت ہو یا مصیبت کا وقت ہو، ہر وقت آپ کے درمیان میں اگر کوئی کھڑی رہتی، موجود رہتی، تو وہ مجلس اتحاد المسلمین تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا، اور اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ احیا کے وقت یہ اعلان کیا کہ ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، اور اگر تم ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہوگے تو تمہاری تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، تمہاری معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے ایوانوں میں پہنچ کر تمہاری ترجمانی کریں گے، تمہاری حق تلفی پر آواز بلند کریں گے، اور دستور میں دیے گئے حقوق کو ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے حاصل کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے وقت جو وعدے عوام سے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کیا یا نہیں کیا؟
کیا مرکز سیاسی پر وابستہ کیا یا نہیں؟ ارے آج صرف یہ شہر حیدرآباد مجلس اتحاد المسلمین کے اتحاد کا مرکز نہیں، بلکہ آج ہم نے جو اتحاد حیدرآباد میں پیدا کیا اور جو کام حیدرآباد میں ہم نے کیا، سارے ہندوستان کو رشک ہونے لگا کہ دیکھو کہ کیا اتحاد ہے، کیسا اتحاد ہے۔ ارے حیدرآباد کی وہ قوم ہے جس نے اپنے سروں پر منڈلاتے ہوئے خوف اور مایوسی کے بادل کو اپنے اتحاد اور اپنے عزم اور حوصلے کے ذریعے اچک کر اپنے ہاتھوں سے ان خوف اور مایوسی کے بادلوں کو ہٹایا ہے۔ یہ ہمارا اتحاد کی طاقت تھی، اور آج ہماری آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، کہ آج وہ یہی کہتے ہیں کہ کاش حیدرآباد جیسا اتحاد ہمارے شہر میں ہوتا، کاش حیدرآباد جیسی جماعت ہمارے شہر میں ہوتی، حیدرآباد کے جیسی مجلس جیسی قیادت ہمارے پاس ہوتی۔ مجلس نے کام کیا، صرف زبانی جمع خرچ یا صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تقاریریں نہیں کی، بلکہ مجلس نے عملی میدان میں کام کیا اور اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان کو چھوڑی، زندگی کے ہر شعبہ حیات میں کام کیا۔ ہم نے بتا دیا کہ وہ قوم جس کے پاس ایک جنون ہوتا ہے، وہ قوم جس کے ارادے بلند ہوتے ہیں، عزم ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، تو وہ قوم آگے بڑھ کر اپنے مسائل کو خود حل کر سکتی ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے نہ صرف دارالسلام کو حاصل کیا، آج لوگ گمراہ کن پروپیگنڈوں کے ذریعے نوجوانوں میں ایک جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جماعت نے، اس چیف منسٹر نے دارالسلام دیا۔ ارے دارالسلام کو حاصل کیا تو ہم نے ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑ کر حاصل کیا، دارالسلام کو کسی نے ہم کو دیا نہیں، ہم نے قانونی جدوجہد کے ذریعے دارالسلام کو حاصل کیا۔ اور جب دارالسلام کو حاصل کیا تو سب سے پہلے ایک پرائمری اسکول کا آغاز دارالسلام میں کیا، ITI انسٹیٹیوٹ ڈالا، نوجوان بچوں کو ہنر اور سکل ڈیولپمنٹ کے لیے OAC ITI ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا۔ اور پھر سیاسی حالات آئے تو یہی آپ کی اپنی جماعت ہے جس نے میڈیکل انجینئرنگ، MBA MCA، آرکیٹیکچر، فارمیسی، فزیوتھراپی، نرسنگ اور 2 عالی شان دواخانوں کے قیام کے ذریعے وہ مسلمان جو فسادات میں عثمانیہ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی اور ان کی بے حسی کی وجہ سے تڑپ کر دم توڑتا تھا، ان تڑپتے ہوئے دم توڑتے ہوئے مسلمانوں کو ہم نے ان کی جانوں کو بچانے کے لیے اپنے دواخانوں کے ذریعے علاج کیا۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا کہ مکہ مسجد کے بم دھماکوں کے بعد زخمیوں کی لائن آ رہی تھی؟ کہاں؟ اسرا دواخانوں میں، اسرا ہاسپٹل میں میں تھا، وہاں پر کئی زخمیوں کا علاج کیا، خون دیا اور دوائیں دیے، کام کیا۔ ہم نے بتا دیا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم اگر مانگیں گے تو رب العالمین سے مانگیں گے، اور مانگیں گے تو کملی والے سے مانگیں گے، اور مانگیں گے تو اپنی قوم سے مانگیں گے۔ ہم نے غیروں کے دروازوں پہ دستک نہیں دی، جبھی بھی دستک دی یا آواز دی تو اپنے کلمہ گو بھائی کے در پر، ان کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ وہ ہمارا حق ہے، جیسا آپ کا مجھ پر حق ہے، میرا بھی آپ پر حق ہے، اور وہ حق
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے کام کیا. آج دواخانے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دواخانوں میں کمزوریاں ہیں. بے شک کمزوریاں ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ بالکل اچھا دواخانہ؟ لیکن غور اس بات پہ کرو کہ رکشے والے، جھٹکے والے، بنڈی والے، پنچر جوڑنے والے جاہل مسلمان آج دواخانہ چلا رہے ہیں. کیا یہ غیر معمولی کام نہیں ہے؟ لوگ کہتے تھے کہ یہ جاہل کب چلائیں گے. کیا لوگوں نے نہیں کہا کہ یہ لوگ نہیں چلا سکیں گے؟ لیکن آج چل رہا ہے. آج 1500 بستر، 2000 بستر کے دواخانے آج ہمارے ہیں. جو لوگ تنقید کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا، ارے کام کو دیکھو، کام کی کمزوری کی نشاندہی کرو، اس کو دور کرنے کے مشورے دو، خامیوں کو ختم کرنے کے منصوبے دو. تنقید ضرور ہونی چاہیے، لیکن تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. ارے آج آ کر دیکھو اسرا ہاسپٹل کو، آ کر دیکھو اویسی ہاسپٹل کو. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کیمپسز بن گئے ہیں. اندر آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنا غیر معمولی کیمپس اویسی ہاسپٹل کا. قریب 24 لاکھ اسکوائر فٹ اسرا اویسی و دکن میڈیکل کالج. 24 لاکھ کوئی معمولی ہے؟ ارے الیکشن آ رہا ہے، الیکشن سے پہلے بیٹھ کر 100 کروڑ روپے کی لاگت سے انشاءاللہ تعالی فروری یا مارچ کے مہینے میں، یا بہت ہوا تو اپریل کے مہینے میں او اے سی ہاسپٹل میں کینسر کے علاج کا انتظام بھی ہو جائے گا اور کینسر کے علاج کا آغاز بھی ہوگا. پیٹ سکین، گاما، لینیٹ، میموگرافی، نئے سی ٹی سکین، سارے چیزیں سامان آ رہا ہے. پرانے شہر میں کینسر کے علاج کا انتظام مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام چلنے والے دواخانوں میں ہونے والا. آج لوگ الزام لگاتے ہیں، ارے کام ہو رہا ہے، کام کو دیکھو. نہیں، صرف الزام. کیا کرے کیا کرے؟ ارے کیا کرے وہ تو بتاؤں گا، لیکن کیسے حالات ہے پہلے اس پر توجہ کرو. دیکھو کیا حال ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اقتدار پر آئی ہندوستان میں تو آج کس طریقے سے مظالم ہو رہے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت پر. کیا کبھی اس پر غور کیا؟ کیا کبھی اس پر سنجیدگی سے بیٹھ کر گفتگو کی کہ کبھی لو جہاد کے نام پر مارا پیٹا جا رہا ہے، کبھی گھر واپسی کے نام پر مارا پیٹا جا رہا ہے، کبھی حجاب کے نام پر معصوم بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو کبھی اذان کے نام پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، روکنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کبھی مساجد سے باہر نماز پڑھنے پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے، تو کبھی لنچنگ کے نام پر، بیف کے نام پر بازاروں میں لوچ لیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو کبھی بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، تو کبھی عدالتی تحویل میں رہنے والے مسلمانوں کو گولیاں مار کر دواخانوں میں موت دے دی جا رہی ہے. کیا کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ غور کرو. کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر شریعت میں مداخلت ہوتی ہے، تو کبھی سی اے این آر سی پر
ہم کو پریشان وہ ڈرایا وہ دھمکایا جاتا ہے۔ سی اے این آر سی پر ہندوستان احتجاج کر رہا تھا، روڈوں پہ خواتین بیٹھی تھیں، گولیاں برسائی گئیں، بچے گرفتار ہوئے، اور وہ جو سی اے این آر سی میں اس وقت گرفتار ہوئے کئی بچے آج تک بھی جیل میں ہیں۔ کیا حیدرآباد تلنگانہ میں سی اے این آر سی پر کیا آپ کو روڈ پر بیٹھنا پڑا؟ کیا آپ کو احتجاج کرنا پڑا؟ وہ قوم جس کے پاس قیادت نہیں ہوتی ہے ان کو بازاروں میں نکلنا پڑتا ہے، لیکن جس قوم کے پاس قیادت ہوتی ہے وہ قیادت ایوانوں میں اپنی آواز کے ذریعے ایسے قانون جو بنتے ہیں ملک کی تباہی کے لیے ان قانونوں کو روکتے ہیں۔ کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ میں نے کئی تقاریریں کی ہیں اسمبلی میں، لیکن میں کہوں گا کہ میرے زندگی کے بہترین تقاریروں میں سے ایک تقریر تھی جو اسمبلی میں سی اے این آر سی پر میں نے کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ تلنگانہ اسمبلی میں سی اے این آر سی کے خلاف قرارداد منظور ہوئی۔ مجلس کے نمائندگی اور مطالبے پر تلنگانہ کے چیف منسٹر نے کہا ہندوستان میں ہوتا ہے تو ہو جانے دو، سی اے این آر سی تلنگانہ میں نہیں ہوگا، میں ایوان اسمبلی میں طے خون دیتا ہوں۔ کیا یہ آپ کے اور ہمارے اتحاد کی کامیابی نہیں؟ کیا یہ آپ کے اور ہماری جماعت کی کامیابی نہیں؟ بتاؤ، حجاب کے نام پر کیا آپ کے بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ تلنگانہ یا حیدرآباد میں کیا بیف کے نام پر لنچنگ ہو رہی ہے؟ کیا اذان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا مکہ مسجد کے باہر آتے ہوئے صفوں کو کیا کوئی روک رہا ہے؟ ارے بتاؤ، کیا گھر واپسی پر پیٹا جا رہا ہے؟ لو جہاد کے نام پہ کیا مارا جا رہا ہے؟ کیا فسادات ہو رہے ہیں؟ کیا کرفیو ہو رہا ہے؟ کیا پولیس کے مظالم ہیں؟ ارے الزام لگانے والوں، کبھی جا کر پوچھو اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہ کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، اطمینان سے ہیں۔ مجلس نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ ایک کام تو کیا، دن بھر کا تھکا مانن میرا بھائی شام کو جب گھر آتا ہے، کھانا کھا کر رات میں جب سوتا ہے تو اطمینان سے سوتا ہے، کیونکہ اس کی اطمینان کی نیند کی ذمہ داری آپ کے اتحاد، آپ کی جماعت اور ہم جیسے خدمت گزار ذمہ دار ہیں۔ وہ سو رہا ہے لیکن ہم جاگ رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کیا کیا تو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا حیدرآباد میں اطمینان سے سونے والے کے نیند میں خلل پیدا کرے، کیونکہ مجلس زندہ، آپ کا اتحاد زندہ ہے۔ یہ ہماری طاقت، یہ ہمارے اتحاد کی طاقت۔ ارے کام کر رہے ہیں۔ ارے آپ بتاؤ، کیا ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ لو جہاد ہے، گھر واپسی ہے، بیف ہے؟ اب تو حد ہو گئی کہ کسی بھی چیز پہ حلال ہے تو نکال لیا جا رہا۔ آپ غور کرو، آپ غور کرو، بی جے پی کہتی ہے ہم آ گئے تو 4% برخاست، کہتی ہے کہ پرانے شہر میں لائٹ کی چوری ہے، کہتی ہے کہ پرانے شہر میں پانی کی چوری ہے۔ ارے بار بار ہم کو چور بولنے والوں، میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے چور کون ہیں۔ مگر اسمبلی میں ہم نے کوسچن اٹھایا
میں نے کوشچن ڈالا تھا اور پوچھا کہ کیا پرانے شہر میں لائٹ کی چوری ہے؟ تو منسٹر اٹھ کر کھڑے رہ کر بولے پرانے شہر میں لائٹ کی چوری نہیں ہے، پورے اعداد و شمار بتائے، تفصیل دی اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، پرانے شہر میں کوئی لائٹ کی چوری نہیں ہے۔ ہم کو چور بولنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، میرے پاس بڑی بڑی فہرست ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کو چور، لائٹ چور بول رہے نا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی بتاؤ، وجے مالیا 5,500 کروڑ لے کر 2016 میں چلا گیا، لائے؟ مہل چوکسی 7,080 کروڑ 2021 میں لے کے چلا گیا، جتن مہتا 6,580 کروڑ ڈائمنڈ مرچنٹ 2018 میں لے کے فرار ہو گیا، نتن سندیسرا، چیتن سندیسرا، یہ دونوں مل کے 2017 میں 5,383 کروڑ لے کے بھاگ گئے، امیش پارک، کملیش پارک، نیلیش پارک 2,672 کروڑ لے کر بھاگ گئے 2019 میں، للت مودی 1,600 کروڑ لے کے بھاگ گیا 2015 میں، ریتیش جین 1,421 کروڑ لے کر چلا گیا، راجیو گوئل، الکا گوئل 157 کروڑ لے کے چلے گئے، آشش جوبن پترا 770 کروڑ لے کر چلے گئے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی بہت ہے، اپنے چوروں کے ذریعے ملک کو لوٹنے والے لٹیرے اور چور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چور ہیں، ارے تم للت مودی کے ذریعے اس ملک کو چوری کروایا، اس ملک کی معیشت کو برباد کیا، اور آج ہم مسلمانوں پہ الزام کہ یہ یہاں پہ چوری کرتے ہیں۔ ارے میرے پاس ہے CAG کی رپورٹ، آیوشمان بھارت میں چوری، دوارکا ایکسپریس وے، سنو آپ، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بولتے نا، کل کے چائے والے آج کے ہمارے وزیر اعظم، نہ کھانے دوں گا بولے نا، دوارکا ایکسپریس وے CAG رپورٹ کتنے پیسوں میں بنی بولے؟ 250 کروڑ میں 1 کلومیٹر، CAG بول رہی 250 نہیں، 1 کلومیٹر 18 کروڑ میں بنی۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ کس کا پیسہ؟ کس کے باپ کا پیسہ؟ یہ ہمارے ملک کا پیسہ تھا۔ یہ آپ بتاؤ، بھارت مالا پائی وہ جان، اور ایک تھا 75 کلومیٹر کی روڈ، ایکچول CAG کہہ رہی ہے کہ 15 کروڑ پر کلومیٹر بننا ہے، انہوں کیا حساب دیے؟ 25 کروڑ میں بنی۔ کتنے کا؟ کتنا؟ آپ سن کے حیرت کریں گے، 7.5 لاکھ کروڑ کا گھپلا ہے۔ یہاں پہ ED نہیں جاتی، یہاں پہ IT نہیں جاتی، یہاں پہ CBI نہیں ہوتی۔ ارے ابھی بہت بڑی فہرستیں ہیں، اگر بولتے چلے جاؤں گا نا تو وقت ختم ہوگا۔ خود ملک کو لوٹے، ملک کو تباہ کرے، برباد کرے، ملک کی معیشت کو تباہ کرے، برباد کرے، روپیے کی قدر کو گھٹا دیے، ڈالر بڑھ رہا ہے، مگر ان کو اس کی فکر نہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کی فکر نہیں، پیٹرول ڈیزل آئل مہنگا ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کی فکر نہیں، بس صرف کیا بولنا؟
گھر واپسی لو جہاد، حجاب بین، بیف بین، حلال بین، یہ بین۔ ارے آج صرف ہم پر مظالم کر کر، ہم کو ڈرا کر، ہم کو دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتے ہو، اور حیدرآباد دوسرے درجے کا شہری بننے تیار نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا جتنا حق ہے اس ملک پر، چہرے پہ داڑھی رکھنے والے اور سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے اس ملک پر، جتنا حق نریندر مودی کا ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا بھی اس ملک پہ۔ تو یہ بات کیا غلط ہے؟ ارے یہ بات بولنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بات بولنے والے حیدرآباد میں ہیں، اس لیے ہم سے تکلیف ہے۔ آئینہ کوئی دکھا نہیں سکتا، لیکن حیدرآباد آئینہ دکھاتا ہے، اور اس آئینے کے ذریعے چہرے کے داغوں پر ایسے انگلی رکھ کر بتاتا ہے کہ دیکھو کتنا داغدار چہرہ ہے تمہارا۔ یہی بات ان کو بری معلوم ہوتی۔ یہ ایک طرف ہے، تو دوسری طرف محبت کی دکان چلانے والے آ گئے۔ محبت کی دکان، باپ نے محبت کی دکان چلائی، دادی محبت کی دکان چلائی، پرنانا محبت کی دکان چلائے، کوئی بھی نہیں چلائے۔ نفرت کی دکان، خاموشی کی دکان، ڈرانے کی دکان، دھمکانے کی دکان، جیل میں ڈالنے کی دکان، پورے دکانیں ان کے پاس تھے، پورا مال تھا، پورے دکانیں ان کی تھیں۔ 70 برس فسادات کے ذریعے ہم کو لٹوایا، تباہ کیا، برباد کیا، عزتوں عصمتوں سے کھیلا، بستیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا، ہمارے بچوں کو روزی سے محروم رکھا، روٹی سے محروم رکھا، مہینوں تک ہمارے شہروں میں کرفیو ڈالا اور ہم کو ریلیف کیمپوں میں ڈالا، اور پھر آج محبت کی دکان کی بات کرتے ہیں۔ کیا روڈ قلعہ کا فساد نہیں ہوا؟ کیا بھاگلپور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ملی آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ہاشم پورے کا فساد نہیں ہوا؟ کیا احمد آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا جے پور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا بنگال کا فساد نہیں ہوا؟ کیا نیلی کا فساد نہیں ہوا آسام میں؟ ارے 55,000 فسادات کے ذریعے معصوم ہندوستانیوں کے خون کو بہایا یا بہایا گیا، تو اقتدار پر تماشائی بن کر بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں کا نام کوئی اور نہیں۔ یہ تماشائیوں کا نام نہرو تھا، یہ تماشائیوں کا نام شاستری تھا، یہ تماشائیوں کا نام اندرا گاندھی تھا، یہ تماشائیوں کا نام راجیو گاندھی تھا، یہ تماشائیوں کا نام پی وی نرسمہا راؤ تھا، یہ تماشائیوں کا نام سونیا گاندھی تھا، یہ تماشائیوں کا نام منموہن سنگھ تھا، یہی تماشائیوں کا نام راہل گاندھی و پرینکا گاندھی ہے۔ اور آج بڑے ہمدرد بن کر آتے ہیں۔ گوپال سنگھ کمیشن بنایا، مسلمانوں کی پسماندگی آئی، کیا کیا؟ سچر کمیٹی بنائی، کیا کیا؟ رنگناتھ مشرا کمیٹی بنائی، کیا کیا؟ کنڈو کمیٹی بنائی، کیا کیا؟ روٹی کپڑا مکان کیا ملا؟ نہ انصاف ملا، نہ حق ملا۔ اور آج بڑی بڑی باتیں، الزامات، اور تلنگانہ میں انتخابات، تو اس انتخابات میں مائنورٹی ڈکلیریشن، کیا راجستھان میں ڈکلیریشن کیا؟ راجستھان میں بھی الیکشن ہے نا، 62 لاکھ مسلمان ہیں، کوئی ڈکلیریشن نہیں۔
62 لاکھ مسلمان ہیں، کوئی ایم ٹی ایف نہیں. 62 لاکھ مسلمان ہیں، کوئی وقف گرانٹنگ ایڈ نہیں. 62 لاکھ مسلمان ہیں، کوئی اردو مدارس کے تقررات نہیں. 62 لاکھ مسلمان ہیں، کوئی اوورسیز اسکالرشپ نہیں. 62 لاکھ مسلمان ہیں، کوئی ریزرویشن نہیں. یہاں پہ ریزرویشن بھی ہے، پوسٹ میٹرک بھی ہے، پری میٹرک بھی ہے، ایم ٹی ایف بھی ہے، آر ٹی ایف بھی ہے، اوورسیز بھی ہے، وقف گرانٹنگ ایڈ بھی ہے، شادی مبارک بھی ہے، اماموں موذنوں کو ماہانہ تنخواہ بھی ہے. ابھی بہت ہے، وہ جلدی تھالی مار دیا، مار کے روک دیے. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے راجستھان میں کیوں نہیں دیا اور یہاں پہ ڈکلیریشن کیوں کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ راجستھان میں 62 لاکھ مسلمان، ان کا بجٹ کتنا ہے معلوم آپ کو؟ معلوم؟ 62 لاکھ مسلمان کے لیے 480 کروڑ کا اعلان ہوا، صرف 120 کروڑ ریلیز ہوا. کتنا؟ صرف 120 کروڑ. 400 کا اعلان ہوا. مجلس کیا کری پوچھتے بھائی؟ میں 2004 میں مجلس کا فلور لیڈر بنا، صحیح ہے نا پاشا؟ اس وقت مائنورٹیز کا بجٹ کتنا تھا معلوم آپ کو؟ 16 کروڑ. کتنا؟ 16 کروڑ. اور تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی 50 لاکھ، راجستھان میں 62 لاکھ، 400 چلر، 50 لاکھ کا بجٹ آج 2200 کروڑ روپیہ. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کریں؟ ارے آج یہاں 2200 ہے، 4% تحفظات ہے، پری میٹرک پوسٹ میٹرک ہے، مائنورٹی ڈکلیریشن ہے، پھر وہاں کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ وہاں ایسا اتحاد نہیں، ایسے اتحاد کی مجلس جیسی جماعت نہیں، ایسے قائدین نہیں. اور ان کے ابا ہے نا یہاں پہ، ان کے ابا ہے نا. ارے آپ غور کرو 16 کروڑ سے 2200 کروڑ تک پہنچا دیا. یہ ہمارا کارنامہ. ائمہ اور موذنوں کو 5000، کانگریس بول رہی ہے 10,000 دیں گے، میں بول رہا ہوں 10,000 نہیں. پجاری پنڈت اچلیکا کو 25 اور ہمارے امام موذن کو 10-12 نہیں، ان کو بھی 25 تو ان کو بھی 25 میں لوں گا. مجلس لے گی، ہم کریں گے. آئندہ 5 سال میں مدرسہ بورڈ کا بل بھی پاس کراؤں گا اسمبلی میں. جتنے چھوٹے مدرسے ہیں ان مدرسوں کو بھی حکومت کی جانب سے انگلش پڑھانے کے لیے، میتھمیٹکس کے لیے، سائنس کے لیے، سوشل سٹڈیز کے لیے، کمپیوٹر کے لیے، ماڈرن تعلیم کو اویلیبل مدارس میں بنانے کے لیے سالانہ 200 کروڑ روپیہ منظور کرواؤں گا تلنگانہ کے سارے مدرسوں کے لیے بھی. یہ ہمارا پروگرام ہے. کیا کسی کی سوچ ہے ایسی؟ ارے بتاؤ آپ، مجلس کیا کری پوچھتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں، پوسٹ میٹرک 9.5 سال میں، سنیے ادھر، سنیے توجہ سے، پوسٹ میٹرک 9.5 سال میں 474 کروڑ روپیہ خرچ ہوا مسلمانوں پر. کتنا؟ 474 کروڑ. کتنے مسلمان بچے بچیوں کو، بینیفیشریز کی تعداد 14,27,714 مسلم بچوں کو ملی پوسٹ میٹرک اسکالرشپ. ری ایمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس
1748 کروڑ. کتنے مسلم بچے؟ 10,01,561. پری میٹرک 21 کروڑ. کتنے مسلم بچے؟ 87,225. سی ایم اوورسیز اسکالرشپ 492 کروڑ. 3,224 مسلم بچے ماسٹرز کے لیے یو ایس اے، یو کے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ چلے گئے. کس کا کارنامہ؟ مجلس کا. ٹمریز پر 3,068 کروڑ کا صرفہ. سینٹر فار ایجوکیشن فار مائنورٹیز 14 کروڑ. قریب 50,000 مسلم بچے استفادہ اٹھائے. اسٹڈی سرکل، ویریس کوچنگ، سول سروسز کی کوچنگ 17 کروڑ. جملہ 9.5 سال میں صرف تعلیم پہ. کس پہ؟ تعلیم پہ. مسلم بچوں پہ کتنا خرچ ہوا معلوم؟ 5,834 کروڑ. کتنا؟ 5,834. تو کتنے مسلم بچوں کا فائدہ ہوا معلوم؟ 27,08,693. 50 لاکھ کی آبادی، 27,08,693 بچوں کو اسکالرشپ ملی. پھر پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا؟ ارے مجلس نے یہ کیا، یہ کام ہے. شادی مبارک 2,338 کروڑ صرف ہوا. کتنا؟ 2,338. کتنے مسلم بچیوں کی شادیاں ہوئیں؟ 2,76,225. 1 لاکھ روپیہ دے دیا گیا. 280 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. قریب 33,550 کو دیا گیا. راجستھان میں وقف بورڈ کو گرانٹ کتنا ملا معلوم آپ کو یہ سال یا اس سے پہلے؟ 10 لاکھ 15 لاکھ. یہاں 9.5 سال میں 513 کروڑ وقف گرانٹ حکومت دی. انیس الغربا بنا، جامع نظامیہ کا آڈیٹوریم بنا، درگاہ بران شاہ کے پاس وومن امپاورمنٹ سینٹر بن رہا ہے، اور کئی چیزیں. تو اب آپ بولیں گے اکبر صاحب صحیح ہے، یہ پورے تلنگانہ میں ہوا، صحیح ہے نا؟ آپ بولیں گے آپ یاقوت پورے میں کھڑے ہیں، یاقوت پورے میں کیا ہوا؟ آئے گا نا؟ ہاں وہ بھی تیاری کر کے آیا ہوں. سنیے اب پوسٹ میٹرک میں یاقوت پورے کے کتنے بچوں کو ملا معلوم؟ جو لوگ یاقوت پورے کو کچرے کا انبار کہتے ہیں، نالیوں اور موریوں کے بہنے کا مقام کہتے ہیں، یاقوت پورے والوں کی عزت سے کھیل رہے ہیں. میں کہوں گا یاقوت پورا تعلیم کے میدان میں واقعے میں یاقوت ہے، یاقوت ہے. آپ بولیں گے کیسا ہے؟ سنو، پوسٹ میٹرک 80,447 بچوں کو ملا. سنیے، پاشا نے کروایا یہ کام، مجلس نے کروایا. کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ 26 کروڑ 19 لاکھ. ٹیوشن فی ری ایمبرسمنٹ یاقوت پورے کے 73,715 بچوں کو استفادہ ہوا. کتنے پیسے؟ 108 کروڑ روپیہ. 108. چلو اب اس پر تو مجھے بھی حیرت ہوئی. سی ایم اوورسیز کیا ہے معلوم؟ 20 لاکھ روپیہ حکومت دیتی ہے. پلین کا ٹکٹ، سیمسٹر کی فیس، ہاسٹل کی فیس، میس کی فیس. ماسٹرز کے لیے ایم بی اے ہو یا پھر ایم ای ہو یا پھر ایم بی بی ایس کے بعد ایم ڈی ہو، ماسٹرز کا کچھ بھی کورس ہو، 20 لاکھ دیتی ہے. میں خود حیرت اور دنگ رہ گیا. کتنے بچے گئے معلوم یاقوت پورے سے باہر؟ 354.
50 منظور ہو گئے، 400 بچے قریب، کتنے؟ قریب 65 کروڑ روپیہ اب تک یا خود پورے کے بچوں پہ خرچ ہو گیا، جو لندن، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے واپس آ گئے یا وہیں رہے۔ پھر یا خود پسماندہ، ارے واقعی میں یہ یا خود ہے۔ ٹیمریز 1707، اب تک 30 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، 1 لاکھ میں 455، 4.55 کروڑ۔ جملہ امام اور موزن 206 یا خود پورے کے امام اور موزنوں کو ماہانہ 10,30,000 روپیے دیا جاتا ہے یا خود پورے کے۔ اب تک 12 کروڑ 36 لاکھ خرچ ہوا۔ آسرا پینشن کتنے پینشن ہیں پورے یا خود پورے میں؟ 14,797۔ اس میں مسلم پینشنرز 8,951۔ مسلمانوں پہ اب تک کتنا پینشن میں پیسہ دے دیا جا چکا ہے؟ 251 کروڑ۔ ماہانہ یا خود پورے کے ضعیف، بیوہ اور اس کے بعد معذورین میں جو منتلی پینشن جاتی ہے 209 کروڑ کی۔ کتنی؟ 209 کروڑ۔ اور پھر آسرا وظائف کی عمر پہلے 65 تھی، میں 57 کرایا اسمبلی میں، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ نوٹری کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے GO 84 ہم نکالے، GO 58 ہم نکالے، GO 59 ہم نکالے۔ اب اور ایک اسمبلی میں میں نے سوال کیا تھا کہ پرانے شہر کی ترقی کے لیے بلدیہ سے کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ کتنے پیسے خرچ ہوئے 9.5 سال میں؟ اسمبلی کا جواب ہے، میرا نہیں، اس میں مائنورٹی میونسپل ایڈمنسٹریشن کے منسٹر نے کہا پرانے شہر میں 14,500 کروڑ کے کام منظور ہوئے ہیں یا جاری ہے 9.5 سال میں۔ پھر پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا؟ ریاض الحسن افندی اور رحمت بیگ نے سوال کیا پرانے شہر میں لائٹ پر کتنا خرچ ہوا؟ تو قریب 200 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، جواب آیا۔ پھر پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا؟ ارے ہم نے کام کیا۔ اور پھر الزام، ارے بہت ہے میرے پاس بولنے کو، بہت بول سکتا ہوں، مگر آپ کے دل سے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو۔ کووڈ آیا تو کیا مجلس آپ کے درمیان میں نہیں تھی؟ طوفان آیا تو کیا آپ کے درمیان میں نہیں تھی؟ ہم کام کر رہے ہیں، 200 چلر کروڑ روپیہ میں نے منظور کروایا۔ SRT کالونی میں 100 بستر کا دواخانہ، بارکس میں دواخانے کے اوپر ایک چھت، غوث نگر میں 100 بستر کا دواخانہ، پالم روڈ میں 100 بستر کا دواخانہ، چار مینار دواخانے کو نیا بنانے کے لیے 72 کروڑ، اور پھر ڈبل پورے کے دواخانے کے لیے 40 کروڑ۔ پھر پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا؟ ارے بابا تم نے کیا کیا؟ وہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے کام کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک چھوٹا ٹائپ رائٹر کا انسٹیٹیوٹ بنایا؟ ارے میں اپنے جیب سے اسکولز چلاتا ہوں، نشمن نگر میں اسکول، جمال کالونی میں اسکول، حافظ بابا نگر میں 2 اسکول، نرخی پھول باغ میں 1 اسکول، سلالہ بارکس میں اسکول، بلہ گڑے میں اسکول، امبر پیٹ میں اسکول، ڈازلنگ اسکول بنا دیا، اور مغل پورے میں ایک سینٹر ہے۔ 15,000 بچوں کے تعلیم کا انتظام کیا کسی نے کیا؟ ہندوستان میں کوئی MLA نہیں ہوگا
جو کام میں نے کیا 15,000 بچے ہر سال 5,000 بچوں کو مفت 10th کی ٹیوشن، انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن، نیٹ کی ٹیوشن، ایم سیٹ کی ٹیوشن، ناٹا کی ٹیوشن، آئی سیٹ کی ٹیوشن، انجینئرنگ کی ٹیوشن، سیٹ کی ٹریننگ، جی میٹ کی کوچنگ، آئلس کی کوچنگ، آئی اے ایس آئی پی ایس کی ٹریننگ، ریلوے ریکروٹمنٹ کی بھی ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ دن دور نہیں، اسی یاقوت پورے اور پرانے شہر کی گلیوں سے آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس نکال کے بتا دے گا اکبر الدین اویسی۔ نکلیں گے ضرور، صرف باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، ارے میں تفصیلات لے کر آتا ہوں۔ مجھے خود حیرت ہوئی، پاشا قادری صاحب، ہمارے ابراہیم صاحب، میراج صاحب، میں مغل پورے پر فخر ملت کے نام سے کوچنگ کا سینٹر چلا رہا، وہاں پر یاقوت پورے کے 116 بچے 10th پڑھنے آ رہے، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے 60 بچے، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے 50 بچے، ٹوٹل 201 یا چلر کچھ ہے، اور اس کے بعد ہے میرے پاس اور سب لے کر آیا۔ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو، انجینئرنگ، ہاں نیٹ مارننگ، نیٹ کے مارننگ میں یاقوت پورے کے 145 بچے، نیٹ ایوننگ میں 145 بچے، ایم سیٹ مارننگ میں 19، ایم سیٹ ایوننگ میں 97، انجینئرنگ ٹیوشن میں یاقوت پورے کے 129 اسٹوڈنٹ، انٹرمیڈیٹ کے 252، ایس ایس سی کے 196، 1000 بچے یاقوت پورے کے مغل پورے کے سینٹر میں فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نشیمن نگر کے اسکول میں 1500 بچوں کے مفت تعلیم۔ ڈیزلنگ مراد محل میں اتر کر جا کر دیکھو 1,00,000 اسکوائر فٹ سے سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس KG to PG اسکول آئے گا، جونیئر کالج آئے گا، ڈگری کالج آئے گا، پوسٹ گریجویٹ کالج آئے گا، اور ووکیشنل ٹریننگ کا سینٹر بھی آئے گا۔ بیوٹی پارلر کی ٹریننگ ہوگی، سوئنگ کی ٹریننگ ہوگی، مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ ہوگی، کار چوپ کی ٹریننگ ہوگی، زردوزی کی ٹریننگ ہوگی، پاپڑ بنانے کی ٹریننگ ہوگی، ڈٹرجنٹ بنانے کی ٹریننگ ہوگی، صابن بنانے کی ٹریننگ ہوگی، گھر میں اچار بنانے کی ٹریننگ ہوگی۔ ہماری ماں، ہماری بہن گھر میں بیٹھ کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے گی۔ چندرائن گٹے میں 2 لاکھ خواتین کو ہم نے ٹرین کیا ہے۔ کیا کسی نے کیا؟ 4000 بچے آئیں گے۔ آپ بولیں گے اکبر صاحب چندرائن گٹے میں ہو گیا، یہاں کیا؟ 2 اسکولاں یاقوت پورے میں بھی ہے، نشیمن نگر یاقوت پورے میں، ڈیزلنگ یاقوت پورے میں۔ ہاں ادھر ہونا ہے۔ اکبر الدین اویسی 14 عمارتیں بنا دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام رک گیا، ختم ہو گیا۔ جب تک زندہ ہوں اینٹ سے اینٹ جڑتے رہے گی، دیواریں اٹھتے رہیں گی، چھتیں ڈلتے رہیں گی، تعلیمی ادارے بنتے رہیں گے، اور آج 15,000 ہے، انشاءاللہ میرے مرنے سے پہلے 50,000 تک پہنچا کر جاؤں گا۔ کوئی بنائے یا نہ بنائے، یہاں اس علاقے میں بھی ضرور بناؤں گا۔ اکبر اویسی صرف باتیں نہیں کرتا، اکبر اویسی ان غریب مسلمانوں کے احسان تلے دبا ہے۔ ارے تمہارا احسان ہے، آپ کا احسان ہے کہ میں زندہ ہوں، میرے بچے پہ میرا، سر پر میرا ہاتھ ہے،
میری بیوی بیوہ نہیں ہوئی، میری ماں کو میری میت کو دیکھنے کا غم اٹھانا نہیں پڑا، میرے بھائی کے کھاندے پر میرے جنازے کا بوجھ نہیں آیا۔ آپ کی دعائیں تھیں کہ گولیاں لگنے کے بعد، چاقو لگنے کے بعد بھی آج زندہ ہوں، آپ کے درمیان ہوں۔ میں کیا میری اولاد کے جسم کے چمڑیاں بھی نکال دوں اور اس کے جوتیاں بنا کر اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دوں، تب بھی آپ کے دعاؤں کے خرچ وہ احسان کو ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اکبر اویسی چندرائن گٹے کا ایم ایل اے نہیں، تلنگانہ کے ہر مظلوم کا ایم ایل اے ہے، ہر مسلمان کا ایم ایل اے ہے۔ یا خود پورے کو میں دیکھوں گا۔ ارے یہاں آ کے بڑے بڑے باتیں کرنے والوں، پہلوانوں، چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے۔ اگر پہلوان تھے تو چندرائن گٹے کو آنا تھا نا، لڑ لینا تھا نا اکبر اویسی سے۔ نہیں، چندرائن گٹا خلا بنا ہے، کوئی نہیں آ سکتا، کوئی چوڑی بھی پر نہیں مار سکتی۔ یہ ہے طاقت، یہ ہے محبت، یہ ہے اتحاد۔ اور میں آج کہہ رہا ہوں، میری بات کو لکھ لو، چندرائن گٹے سے مضبوط مجلس کا خلا یا خود پورا ہے۔ دیوانوں کو معلوم نہیں یا خود پورا کیا ہے، یہ 3 تاریخ کو معلوم ہوگا۔ دلوں میں مجلس ہے، دعاؤں میں مجلس ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی ہے۔ خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ آؤ۔ ہم نے کام لیا، راؤ سے بھی لیا، ریڈی سے بھی لیا، کے سی آر سے بھی لیا، سب سے لیے۔ اکبر اویسی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک سپیرا بین بجاتا ہے نا تو سانپ پورے نکلتے ہیں، بین پہ ناچتے ہیں۔ جب اکبر اویسی اسمبلی میں ٹھہرتا ہے تو سب کے سب ناچتے ہیں، مگر ہم سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال 10 بجنے میں ابھی 1 منٹ ہے، آپ سے یہی کہوں گا، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منظم ہو جاؤ، متحد رہو، اور 30 تاریخ کو آسمان میں پتنگ رہے گی، بس صرف جھکانا ہے اور دبا کے کھینچنا ہے۔ آپ سے یہی کہوں گا کہ آج نہ صرف ہمارے مسلم بھائی بلکہ ہندو بھائی بھی مجلس کے ساتھ ہیں۔ ہم پرانے شہر کی ترقی میں ہندو، سکھ، عیسائی سب کو شامل کریں گے۔ ہمارے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کر آگے بڑھیں، کام کریں۔ پتنگ مجلس کا نشان ہے، مجلس کو کامیاب کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔